اس وقت اس عہد میں جب ہم سانس لے رہے ہیں تو پوری دنیا میں شورش الحاد برپا ہے اور انسان سے اس کی اصالت سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسان سے اس کا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پر یقین سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یونیورسٹیز کے نصاب ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہاں سے پڑھ کے جو بچہ نکلے ملحد ہو، وہ اللہ کا بندہ نہ رہ جائے، وہ کسی بھی سرمایہ دار کی کسی کل کا کسی مشین کا پرزہ بن کے رہ جائے. جو ہولسٹک اپروچ پہلے ہوا کرتی تھی تعلیم میں وہ اب نہیں ہے. معاف کریں گے میرے جوانان عزیز، غور کریں گے، نظر ثانی کریں گے، دیکھیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، لیکن جو کیفیت ہوتی ہے، جو تہ جہالت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تہ بادل ہوتے ہیں. ابھی کہا تھا میں نے، وہ بادل جو ہے وہ سورج کی کرنوں کو پہنچنے نہیں دیتے. یہ جہالت بھی فطرت کی پاکی کو ابھرنے نہیں دیتے. یہ جو فطرت پاکیزہ ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے، معلوم ہے نا آپ کی فطرت کتنی پاکیزہ ہے. کس نے بنائی ہے یہ فطرت؟ یونیورسٹیوں کے کورس جو ہیں ان پر بھروسہ نہ کیجیے گا. روزی روٹی کمانے کے لیے سیکھ لیجئے، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ بس کل علم یہی ہے. اس فقیر کی اتنی بات گرہ میں باندھ لیجیے. خوب تعلیم حاصل کیجیے، ہر میدان میں جا کے تعلیم حاصل کیجیے. یونیورسٹیز میں جو آخری ڈگریاں ہوتی ہیں وہاں تک پہنچیں آپ. لیکن آج کل کی یونیورسٹیز کے جو نصاب ہیں ان نصابوں پر بھروسہ نہ کیجیے. وہی کل علم نہیں ہے، علم اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. اگر اسی کو کل علم سمجھ لیا تو سمجھیے کہ تہ تاریک جہالتوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے. جو فطرت ہے آپ کی بڑی پاکیزہ فطرت ہے، نفیس فطرت ہے. اب میں بعض باتیں ممبر سے عرض کرتے ہوئے زبان لکنت کرنے لگتی ہے، لیکن مجبور ہوں کہ جو جدید دنیا ہے، بڑے بڑے ماہر تعلیم بنے بیٹھے ہوئے. ماہر تعلیم کہتے ہیں، کہتے تھے ہم لوگ اس کو، جس کی کوشش ہوتی تھی کہ انسانی مولود کے اندر پوشیدہ تمام فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ نصاب بنائے گا. اب صورتحال یہ نہیں ہے. اور دوسری کوشش کیا کرے گا؟ فطری باتیں سکھائے گا. اب تو 5 برس اور 6 برس کے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم غیر فطری کیسے ہو سکتے ہو. خدا نہ کرے کہ یہ وبا ان ملکوں میں آئے، لیکن جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو قیامت ہے. ابھی بھی اگر روشن نہ ہوا ہو مسئلہ تو میں ذرا سا یہ جملہ بس اتنا ہی کہہ دوں، اس 5-6 برس کے معصوم بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو احکام بالغان سکھانے کے کیا معنی ہے؟ کیا معنی؟ تعلیم کی خدمت ہے. یہ کوئی پازیٹیو انداز ہے سوچنے کا؟ یہ ماہر تعلیم ہونے کے یہ ثمرات ہیں، چائلڈ سائیکولوجی سمجھنے کے یہ ثمرات ہیں، تہذیب شناسی کے یہ تقاضے ہیں، ثقافت شناسی کے یہ تقاضے ہیں. یہ تعمیر انسانیت ہے یا انسانیت کی ہلاکت کے اسباب؟ 5-6 برس کے 7 برس کے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے. بس اس سے زیادہ تو وضاحت میں نہیں کر سکتا. اسے آپ تعلیم کہیں گے یا تخریب؟ اور پوری دنیا، میں لندن سے آ رہا ہوں، وہاں سب سے زیادہ مصیبت اس وقت یہ، ہر شخص آتا ہے مولانا بتائیے کیا کرے. 6 برس کا بچہ گھر پہ آتا ہے مجھ سے یہ پوچھتا ہے بتائیے میں کیا کروں. یہ تعلیم گاہیں ہیں یا یہ دنیا کے ویسٹرن کیپٹلزم کا جو نظام ہے اس کے فاسق و فاجر و گنہگار ظالم افراد نے ہائر کر کے ایسے مفکرین کو ایسا ڈیزائن کرنا چاہا ہے تعلیم کا نصاب کہ انسانیت تباہ ہو جائے، صرف ان کے چند خانوادے رہ جائے کرۂ ارض پر عیش کرنے کے لیے، باقی سب حشرات الارض ہیں. آپ یقین رکھیے کہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے بطور خاص، اس کے آگے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ جاہل کی حقیقت ہے، نہ عالم کی حقیقت، نہ شاعر کی حقیقت ہے، نہ ادیب کی حقیقت، نہ قانوندہ کی حقیقت ہے، نہ فقیہ کی حقیقت. کوئی کچھ ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حشرات الارض کی طرح ہے ان کے سامنے سب. ان کے سامنے سب سے زیادہ اہم ان کی خودی، ان کے اپنے خواہشات نفس، ان کے اپنے اسباب عیش. بس
اس نظام کے خلاف بھی اگر تنقید کی جائے تو بعض حضرات کو اچھا نہیں لگتا. اور یقین فرمائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو خرابیاں ہیں وہ ان کی نحوستیں ہیں. جہاں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں بھی جو ٹیررزم ہو رہا ہے، جہاں بھی جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، وہ اس کی جڑیں جا کے ویسٹرن کیپٹلزم میں تلاش کر لیجیے. ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد اس کے سامنے سر بسجود ہو، جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے، کوئی انکار نہ کرے، اور جیسا وہ چاہے ویسا نظام تعلیم بنے. اگر ان کی عادتیں غیر فطری ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جو کہہ سکے میاں یہ غیر فطری عمل کر رہے ہیں. وہ کہیں نہیں یہی عین فطرت ہے، تم بھی یہی کرو. تو چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کیا رہنما بننا چاہتے ہو. چھوٹے لڑکے، 5 برس کا لڑکا، 6 برس کا لڑکا، 5 برس کی لڑکی، 6 برس کی لڑکی، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مرد کی حیثیت سے جینا چاہتے ہو، عورت کی حیثیت سے؟ تمہیں اختیار ہے. تم لڑکی ہو، اگر لڑکی بننا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے. ماں باپ اگر روکے تمہیں تو ہم انہیں جیل میں ڈال دیں گے، تم آزاد ہو. کیا نظام تعلیم ہے؟ کیا نظام حریت ہے؟ کیا آزادی کا نظام ہے؟ کیا انسانیت کے لیے تحفہ ہے؟ اور ہمارے جوان تڑپ تڑپ کے انہی ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. یہ کیا اچھا ملک ہے. بعض حضرات تعریف کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے تو زیادہ اسلام وہاں ہے. کیا اسلام شناسی ہے؟ بتائیے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے تو کہ ایک نظام پیدا ہو رہا تھا جو غیر فطری تھا، منصفانہ نہیں تھا، آئین و اساس وحی و اخلاق نبوی پر قائم نہیں تھا، انسانی فطرت سے ٹکرانے والا تھا. اس لیے امام نے قیام کیا تھا نا. تو امام کی یاد کے صدقے میں، امام کے ذکر کے صدقے میں ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس یہ جرأت ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے بڑے سے بڑے باطل نظام کے سامنے کم سے کم حرف اعتراض بن کے تو کھڑے ہو جائیں. اقتصادی نظام کیسا بن رہا ہوگا دنیا کا؟ کس طرح سے، کس ذہانت کہوں یا شیطنت، کس شیطنت کے ساتھ، کس مکر کے ساتھ نظام بنائے جاتے ہیں افراد کو اسیر کرنے کے لیے، اور پھر پوری قوموں کو اسیر کرنے کے لیے، اور پھر اپنے علاوہ تمام دنیا کی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے. جرأت سے کام لیجئے، جینے کا حوصلہ تو رکھیے. زندگی رہے گی تو زندگی کی لذتیں بھی رہیں گی. لذتوں کی فکر نہ کیجئے، جینے کی فکر کیجئے. اصلی زندگی قائم رہے گی نا تو زندگی کی لذتیں بھی ہیں، زندگی کی سعادتیں بھی ہیں، زندگی کی سرفرازیاں بھی ہیں، زندگی کی کامیابیاں بھی ہیں. سب سے پہلے لذتوں کو لے کے اپنی زندگی نہ ہار جائیے. آپ انسان ہیں، سب سے پہلے آپ انسان ہیں. پروگرام تو بناتے ہیں، یعنی تعلیمی پروگرام سے لے کر اقتصادی پروگرام سے لے کر سیاسی پروگرام تک، جس طرح کے بھی پروگرامز بنتے ہیں سب میں انسانیت کا سم قاتل موجود ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد سیاسی طور پر ٹیلی ویژن پر آ کر اور مختلف دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز پہ آ کے گفتگو دی. ہم سے بڑا کوئی حقوق انسانی کا علمبردار نہیں. کیا حقوق انسانی ہیں؟ کیا آپ بچیوں کے سر پہ حجاب نہیں ڈال سکتے؟ واہ سبحان، یہ حقوق انسان. تمہیں عریاں ہونے کا حق ہے، ہمیں لباس پہننے کا حق نہیں ہے. تمہیں اگر یہی کہ سب کو برابر کا حق ہے، آزادی ہے، تم عریاں رہنا چاہتے ہو، عریاں رہو. ہم لباس پہننا چاہتے ہیں تو ہمیں لباس پہننے دو. ہم تمہیں اگر لباس پہنائیں تو جبر، تم ہمارا لباس چھینو تو آزادی. لڑکیوں کو اسکارف نہیں پہن کے امتحان دے سکتی بچیاں، اسکارف پہن کے اسکول میں نہیں جا سکتی بچیاں. اور پھر چھوٹے بچوں، جو میں نے عرض کیا، یعنی بار بار عرض کرتے ہوئے مکروہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سینوں میں یہ درد ذرا بڑھے تو صحیح، احساس بیدار تو ہو. 5 برس کے بچے، 6 برس کے بچوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے، اور اسکولوں پر جبراً نافذ کیا. اگر کوئی اسکول والا کہتا ہے بھائی ہم اپنے یہاں یہ نہیں پڑھانا چاہتے، نہیں، کیسے نہیں پڑھائیں گے؟ آپ کا اسکول ہم بند کر دیں گے، آپ کی ڈگری، آپ کے سرٹیفکیٹ کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایڈ نہیں دیں گے، ہم آپ کو سہولتیں نہیں فراہم کریں گے، جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو، جب تک کہ آپ انسان کے بچوں کو حیوان نہ بنائیں. یہ جو دنیا کا موجودہ نظام ہے ابھر رہا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ پھیلایا جا رہا ہے ہر چھوٹے بڑے ملک میں.
کہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. بے مہار ہیں ان کے جذبات، بے مہار ہیں ان کے عزائم، بے مہار ہیں ان کے منصوبے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف دو رکاوٹیں ہیں، یا فطرت پاکیزہ انسانی، یا اس پاکیزہ فطرت انسانی کی گواہی جس چیز پہ دیتی ہے، یعنی حقیقت حق وجود سمدی، اللہ کی حقیقت. فطرت کو وہ بدفعلیوں اور بدعمالیوں سے مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کی حقیقت پر یقین کو مٹا دینا چاہتے ہیں. کون اعتراض کرے گا؟ ظاہر ہے وہ لوگ اعتراض کریں گے جن میں ریلیجس سینٹیمنٹس ہوں گے. اس لیے پہلے ریلیجن کا مذاق اڑاؤ، بتاؤ کہ میاں یہ مذہب کیا ہے، خدا کیا ہے. There is no God, just enjoy your life. کوئی نہیں ہے خدا. یہ باقاعدہ اس کے بینرز لگا کے اشتہار کیے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ لیکن یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. کیوں؟ تاریخ ہے، ہمیشہ جتنا بھی کوئی طاغوت وقت، کوئی سرکش، کوئی ظالم، کوئی فاسق، کوئی فاجر، جتنا بھی بلند ہو جائے، جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا بھی مضبوط ہو جائے، اس کا لشکر جتنا بڑا ہو، اس کا خزانہ جتنا بڑا ہو، فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، حامان بن جائے، شداد بن جائے، مگر وہ کسی ایک موسیٰ سے، کسی ایک ابراہیم سے، کسی ایک محمد سے، کسی ایک حسین سے ہار کے گئے. جب بھی تخت حکومت پر بیٹھنے والا کوئی طاغوت خدا کو بھلانے کی کوشش کرے تو حسین کا تذکرہ کرو. یاد رکھیے گا، اگر اہل کے پاس علم ہوگا تو وہ معاشرے کے لیے سود مند ہوگا، وہ پورے معاشرے کے لیے سبب رحمت و برکت و سعادت ہوگا، سبب وحدت و اتحاد ہوگا، سبب امن و سکون ہوگا. اور اگر کسی کم ظرف کے پاس علم ہوگا تو وہی فتنہ پردازی کرے گا، وہی تفرقے پیدا کرے گا، وہی حزبیت پیدا کرے گا، وہی انتشار پیدا کرے گا، وہی فتنہ و فساد کا سبب ہوگا.